السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عید الاضحیٰ کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ سیکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی مسلمان بھائی، جو بھی ایمان والے بھائی عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر دوبارہ ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم نیت کیسے کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ نماز واجب ہے، 6 زائد تکبیریں ہیں اور امام کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے، ہم دل میں یہ ارادہ کر لیں، ہمارے لیے کافی ہے اتنا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بھائی، کوئی حضرات اگر زبان سے کہنا چاہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کانوں تک لے جانا ہے اور اس کے بعد پھر باندھ لینا ہے۔ اب ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، جو ثنا ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا پڑھ لینے کے بعد 3 زائد تکبیریں اور کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، امام صاحب بھی چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کانوں تک لے جانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر امام صاحب ہاتھ کو باندھ لیں گے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کانوں تک لے جانا ہے اور نیت باندھ لینا ہے۔ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، اب خاموشی سے سننا ہے۔ امام صاحب اعوذ باللہ پڑھیں گے دھیمی آواز سے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اور دونوں سجدے مکمل ہونے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو اب دھیان یہ رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 3 زائد تکبیریں تھیں۔ پہلی رکعت میں قراءت کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کو، قرآن کریم کے پڑھنے کو، تو پہلی رکعت میں جو قراءت ہوئی وہ قراءت سے پہلے 3 زائد تکبیریں تھیں اور دوسری رکعت میں قراءت کے بعد 3 زائد تکبیریں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر امام صاحب اور بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، اور جب سورت پڑھنے کے بعد مکمل سورت پڑھ لیں گے، فارغ ہو جائیں گے قراءت سے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں اور کہی جائیں گی۔ وہ اس طریقے سے اللہ اکبر، پہلی تکبیر میں ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، امام صاحب بھی چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہمیں بھی وہی کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کانوں تک لے جانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ یہ دوسری تکبیر ہوئی۔ اب تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر امام صاحب ہاتھ کو کانوں تک لے جائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ یہ تیسری تکبیر مکمل ہو گئی، زائد تکبیریں مکمل ہو گئی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر، اس طریقے سے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح
پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح اس طریقے سے نماز کو مکمل کی جائے گی۔ نماز کو مکمل ہونے کے بعد امام صاحب دعا کریں گے۔ دعا میں بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ دعا بھی اللہ رب العزت سے مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے قربانی کو قبول فرمائے، پوری امت مسلمہ کے قربانی کو قبول فرمائے۔ ان تمام چیزوں کی دعا ہمیں کرنی ہے۔ جب دعا مکمل ہو جائے گی تو پھر امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خطبہ نہیں سنتے ہیں، دعا کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تو ہم سارے حضرات یہ بھی کوشش کریں کہ خطبہ بھی مکمل سن لیں، اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، اس کے بعد پھر اپنے اپنے گھر جا کر قربانی کریں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی قربانی کو بھی مقبولیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کا قرب بھی ہمیں حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔